السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ڈسکس کرتے ہیں کہ جنت میں زیور کہاں سے آئے گا، جنتی اس کو کس طرح استعمال کرے گا، اس کی لک کس طرح ہوگی اور وہ اس پر جچے گا کہ نہیں، یہ سب باتیں ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کی طرف جاتے ہیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤ ولباسهم فیہا حریر۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کی نیچے نہریں جاری ہوں گی اور ان کو وہاں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور پوشاک ان کی وہاں ریشم ہوگی۔ اور مزید اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَحُلُّ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ اور پہنائے جائیں گے ان کو کنگن چاندی کی۔ اب مفسرین حضرات نے ان آیات کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ ہر جنتی کے ہاتھ میں 3 کنگن ہوں گے، ایک کنگن سونے کا، ایک چاندی کا اور ایک لؤلؤ موتی کا۔ یہ اس لیے کہ بادشاہ لوگ دنیا میں کنگن اور تاج وغیرہ پہنا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جنت والوں کے لیے تیار فرمایا کیونکہ یہ لوگ جنت میں بادشاہ ہوں گے۔ اس طرح ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو وعظ دے رہے تھے تو وجنات عدن تلاوت کر کے ارشاد فرمایا ان جنتیوں پر تاج ہوں گے، ان پر جڑی ہوئی موتیوں میں سے ادنا موتی مشرق و مغرب کی مسافت جتنا چمکتا ہوگا۔ یہ زیور کتنا کاسٹلی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ادنا درجے کے زیور والے جنتی کے زیور کو تمام دنیا والوں کے زیور سے مقابلہ کیا جائے تو جو زیور اللہ تعالیٰ اس جنتی کو آخرت میں پہنائیں گے وہ تمام دنیا والوں کے زیوروں سے افضل ہوگا۔ حدیث ہے ابن حبان کی اور در منشور کی۔ اسی طرح حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ وہ ہے جو جنت والوں کے لیے جب سے وہ پیدا ہوا ہے قیامت تک زیور تیار کرے گا۔ اگر جنت والوں کے زیوروں میں سے کوئی زیور دنیا میں ظاہر کر دیا جائے تو وہ سورج کی روشنی کو ماند کر دے۔ اور یہ حدیث ابن ابی دنیا، ابن ابی شیبہ، ہدی الارواح ان تینوں کتابوں میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جنتیوں سے کوئی آدمی دنیا میں جھانک لے اور اس کا کنگن ظاہر ہو جائے تو وہ سورج کی روشنی کو بے نور کر دے جیسے سورج ستاروں کی روشنی کو بے نور کر دیتا ہے۔ یہ حدیث سنن ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، ترغیب و ترہیب میں بھی ہے۔ اچھا، یہ ایک کویسچن ریز ہوتا ہے کہ بھئی کیا یہ اتنا زیور اور یہ چیزیں کیا ایک مسلمان جنتی کو سوٹ بھی کرے گا؟ تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جنت کے زیور عورتوں کی بنسبت مردوں کو زیادہ خوبصورت لگیں گے۔ اور یہ حدیث صفت الجنہ ابن ابی دنیا، نہایہ ابن کثیر اور ہدی الارواح تینوں میں موجود ہے۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی کے لیے ایک خیمہ خولدار موتی کا ہوگا جس کی لمبائی 60 میل ہوگی، یعنی ایک موتی کا بنایا ہوا خیمہ ہوگا جس کی لمبائی 60 میل ہوگی۔ اس کے ہر کونے میں مومن کی کوئی نہ کوئی بیوی ہوگی جس کو دوسری بیویاں اور خدمتگار لڑکے اور نوکرانیاں نہیں دیکھتی ہوں گی، یعنی پرسکریسی ہوگی۔ مطلب یہ ہے یہ ایک ہی موتی سے تیار شدہ ایک خولدار محل ہوگا جس میں جنتی کے لیے عیش و نشاط کا سامان میسر ہوگا۔ یہ حدیث تو بہت زیادہ کتابوں میں ہے لیکن بخاری و مسلم میں کوٹ کر رہا ہوں ادھر۔ اس طرح جنتی فنگر رنگ بھی پہنیں گے، یعنی جنت کی انگوٹیاں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جنت والوں کو سونے کی انگوٹیاں عطا فرمائیں گے جن کو جنتی پہنیں گے، یہ جنت الخلد کی انگوٹیاں ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو موتی، یاقوت اور لؤلؤ کی انگوٹیاں عطا کریں گے جب وہ اپنے پروردگار کی اس کی جنت دار السلام میں زیارت کریں گے۔
اور یہ حدیث بوستان الواعظین کی حدیث ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کے اکثر نگینے عقیق کے ہوں گے، عقیق ایک پتھر ہے اس کے ہوں گے۔ کنز الاعمال کی حدیث ہے۔ لاسٹ حدیث اس پہ کوٹ کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی کلائیوں میں زیور یعنی کنگن وہاں تک پہنچیں گے جہاں تک وضو کا پانی وضو کرتے وقت پہنچے گا۔ اور یہ حدیث نسائی اور کنز الاعمال دونوں میں موجود ہے۔